بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اکبر نامہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کے حصے میں ہم اکبر کے شاہی کیمپ کے بارے میں بات کریں گے۔ اکبر خیمے تلے بھی اتنے ہی آرام و سکون سے رہنے کا عادی تھا جتنے آرام و سکون کے ساتھ وہ اپنے محل کی چھت تلے رہتا تھا۔ اس نے ایک لمبا عرصہ اپنے دارالخلافہ سے دور گزارا تھا۔ اس عرصہ کے دوران اس نے کئی ایک مہمات سر انجام دی تھیں، شکار کھیلے تھے یا پھر اپنی سلطنت کے کئی ایک حصوں کا براہ راست انتظام سر انجام دیا تھا۔ نتیجتاً اس کا کیمپ ایک گشتی دارالحکومت ہوتا تھا۔ یہ کیمپ شہنشاہ کے علاوہ اس کے حرم، دربار، انتظامیہ اور فوج پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کیمپ میں ریاست کے تمام تر امور بالکل اسی طرح طے پاتے تھے جس طرح یہ امور فتح پور میں طے ہوتے تھے۔ فادر مونسٹریٹ، جو کابل کے ایک لمبے دورانیے کی مہم کے دوران اکبر کے ہمراہ تھا، وہ بیان کرتا ہے: شاہی کیمپ ایسا نظارہ پیش کرتا تھا جیسے کسی خاص منصوبہ بندی کے تحت ایک شہر آباد کیا گیا ہو، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے لوگ کیمپ کی بجائے آگرے یا فتح پور میں مقیم ہوں۔ کئی اقسام کے خیمے نصب کیے جاتے تھے۔ ان میں سب سے بڑے خیمے اسٹیٹ ہال اور بارگاہ کے خیمے تھے۔ اسٹیٹ ہال کا خیمہ 72 کمروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان خیموں میں 10,000 سے زائد افراد کے لیے گنجائش موجود ہوتی تھی، اور ان خیموں کو نصب کرنے کے لیے 1,000 اہلکار مشینوں کی مدد سے ایک ہفتہ تک مصروف کار رہتے تھے۔ باتھ روم بڑے چھکڑوں پر نصب کیے جاتے تھے جن کو ہاتھی یا بیل کھینچتے تھے۔ کیمپ کا ساز و سامان دگنی مقدار میں مہیا کیا جاتا تھا تاکہ فاضل ساز و سامان اگلی منزل کی طرف روانہ کیا جا سکے، اور شہنشاہ کے اس منزل تک پہنچنے سے پیشتر ہی وہاں مطلوبہ چیزیں نصب کی جا سکیں۔ ایک کیمپ کے سامان کی بار برداری کے لیے 100 ہاتھی، 500 اونٹ، 400 چھکڑے اور 100 مزدور درکار ہوتے تھے۔ شہنشاہ کا کیمپ اس کے حرم کے علاوہ دربار کے ہال اور نکار خانہ پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کی لمبائی 1530 گز پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس کی والدہ اور دیگر بزرگ خواتین کے خیمے اور شہزادہ دانیال کا خیمہ شہنشاہ کے خیمے کی بائیں طرف اور درمیان میں نصب کیے جاتے تھے، اور شہنشاہ کے خیمے اور ان خیموں کا درمیانی فاصلہ 100 گز پر محیط ہوتا تھا۔ مزید دائیں اور بائیں جانب بالترتیب شہزادہ سلیم اور شہزادہ مراد کے خیمے نصب کیے جاتے تھے، جبکہ افسران کے خیمے اور ورکشاپ کے لیے استعمال کیے جانے والے خیمے ان خیموں کے پیچھے کچھ فاصلے پر نصب کیے جاتے تھے۔ شرفاء کے خیمے بھی ان کے عہدوں کے لحاظ سے نصب کیے جاتے تھے۔ ایک اونچے کھمبے پر ایک بڑی لالٹین نصب کر دی جاتی تھی۔ اس کھمبے کی اونچائی 40 گز ہوتی تھی۔ یہ لالٹین اس امر کی نشاندہی کرتی تھی کہ اس مقام پر شاہی کیمپ نصب ہے، اور آمد و رفت میں بھی لوگوں کی معاون ثابت ہوتی تھی۔ اس کی روشنی میں لوگ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کا سفر طے کرتے تھے۔ شاہی کیمپ کے تمام تر انتظامات کی ذمہ داری میر منزل پر ہوتی تھی۔ اکبر نے جب کابل کی طرف پیش قدمی کی تھی، اس کے ہمراہ اس وقت 50,000 سوار، 500 لڑاکا ہاتھی اور اونٹوں کے علاوہ لاتعداد پیدل فوج تھی، اور دکن کی فتح کے لیے روانگی کے وقت اکبر کے ہمراہ 1,00,000 گھوڑوں کا ایک گروہ اور 1,000 سے زائد جنگی ہاتھی بھی تھے۔ ہر ایک دن کی پیش قدمی کی پیمائش کی جاتی تھی، اور بعد میں ان پیمائشوں کو صوبہ جات کے رقبہ جات اور ان کے درمیان فاصلہ جات کی جانچ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوران پیش قدمی شہنشاہ کے پیچھے سوار ہوتے تھے، اور ان سواروں کے پیچھے ہاتھی ہوتے تھے۔ سامنے ڈول پیٹنے والے ہوتے تھے جو ہاتھیوں پر سوار ہوتے تھے۔ جتنی بھی ملکہ ہمراہ ہوتی تھیں وہ مادہ ہاتھی پر سوار ہوتی تھیں جن پر خوبصورت ہودیاں بنائی گئی ہوتی تھیں، اور ان کے پیچھے اونٹوں پر سوار دیگر خواتین ہوتی تھیں۔ خزانہ ہاتھیوں اور اونٹوں پر لاد کے ہمراہ لے جایا جاتا تھا، اور بقایا ساز و سامان کی بار برداری 2 پہیوں والے چھکڑوں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ مونسٹریٹ بیان کرتا ہے کہ دوران سفر اناج اور غلے کی فراہمی سستے داموں ممکن ہوتی تھی۔
اکبر نے ایجنٹوں کو یہ ذمہ داریاں سونپ رکھی تھیں کہ وہ نزدیکی شہروں اور قصبوں سے اناج اور غلے کے علاوہ دیگر اشیاء صرف کی فراہمی کو ممکن بنائیں، اور تاجروں میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ کیمپ میں فراہم کیے جانے والے اناج، غلے اور دیگر اشیاء صرف کی فراہمی پر ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتیوں کے علاوہ پل استعمال کیے جاتے تھے، اور شہنشاہ اس امر کی یقین دہانی خود کرتا تھا کہ اس کے پل استعمال کرتے وقت اس پر بیک وقت اتنا بوجھ ڈالا جائے کہ پل اس بوجھ کو سہار سکے۔ اکبر اپنی پیش قدمی کا راستہ انتہائی دانش مندی کے ساتھ منتخب کرتا تھا تاکہ اس کی فوج کو ہمیشہ پانی تک رسائی حاصل رہے اور وہ پیاس کا شکار نہ ہو۔ جب فوج شمال مغربی سرحدی پہاڑی مقام پر پہنچی تو مزدوروں کو قافلے کی منزل مقصود تک پہنچنے سے قبل ہی روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ قافلے کے گزرنے کے لیے سڑکیں ہموار کرنے کے فرائض سر انجام دے سکیں۔ 1573 سے اکبر نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ مہمات کے لیے پیش قدمی کے دوران شاہی کیمپ کے ارد گرد واقع زرعی زمینوں کا تحفظ کیا جائے، اور وہاں سے کیمپ ہٹائے جانے کے بعد ان زمینوں کے نقصان کا ایک محتاط تخمینہ لگایا جائے۔ یہ نقصان حکومت پورا کرتی تھی۔ ان نقصانات کو پورا کرنے کے لیے حکومت زمینداروں کو ان کے زرعی ٹیکسوں میں چھوٹ عطا کرتی تھی، یا پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ انسپکٹروں کو رقوم کے تھیلے مہیا کیے جاتے تھے تاکہ وہ زمینداروں کے نقصانات کی نقد ادائیگی کرتے ہوئے ان کے نقصانات کا ازالہ کریں۔